واسطے ہنے گل کر لگا کہ جڑے نعرے مخصوص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کسی شخص دے آن تے او جڑے نعرے نے بولنے یہ تے انتہائی بے ادبی ہے اور گستاخی رسول شامل ہوتی چیز. اس واسطے اپنے آپ کو درست کرو، توبہ کرو، فی الفور توبہ کرو. دیکھو نا تسی ہن میں ایک گناہگار آیا اور سرکار دے دردہ گدا اور دردہ کتا اس حیثیت نال سی آئی دا ہے اور بہی دا ہے اور محفل میلاد دی جڑی ہے عرصے تو کوششاں وچ اسی لگے اسی معاملے چ تے او ایسے نعرے اس طرح دے نہیں لانے چاہیے. ویسے جدوں دل خوش ہو جائے تے پھر سرکار دا ذکر خیر ہوئے تے نعرہ رسالت او جڑا ہے او لانا چاہیے ہے. کسی شخص دے آن تے اس طرح دے نعرے جڑے نے غیر مناسب نے اور بے ادبی شامل ہو جائے گا. بلکہ میں سمجھنا کہ اگر کوئی شخص آوے، کوئی بندہ آوے معاذ اللہ اور نقل کفر نہ باشد دے آن تے یہ نعرہ لگے جی سرکار کی آمد، یہ نعرے مخصوص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار واسطے مخصوص کیتے ہوئے ہیں. یہ نعرے بول کے تے گستاخی رسول کا ارتکاب ہو جائے گا اگر کسی دوسرے بندے واسطے کیتا جائے. اگرچہ خواہ نہ چاہتے ہوئے بھی لگائے جان، ٹھیک ہے نا. کوئی بندہ آندا ہے وہ دی خوشی اگر ہے تو چلو یہ نہیں میں اپنی گل نہیں کرتا وہ نام لاتا جی فلانا آ گیا جناب جی فلانے علامہ صاحب آ گئے یا فلانے مولوی صاحب آ گئے یا فلانا کوئی فقیر آ گیا یا کوئی جڑا ہے عاجز آ گیا. تو اس طرح کی گل بات جڑی وہ کرنی چاہیے تھی. بہرحال بہت بہت مبارکباد. 12 ربیع الاول شریف تھی. میں گفتگو کرنی بعد اچھی لیکن فوراً چونکہ نعرے شروع ہو گئے اور میں ایک گل کراں گا کہ میں نو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ میں اس انداز کی تربیت نہ کر سکیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں معاف کرے. فوراً معافی منگو فوراً اج دے رات ہی، کیونکہ یہ نہ ہوئے گستاخی رسول شامل ہو جائیے. اس حوالے نے تھوڑی جی گفتگو انوار اللہ کرے آ کے تھے. جی میں کر چکا ہوں. ٹھیک ہے جی ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ. جیسا کہ بابا جی حضور کا ارشاد ہے کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے خصائص ہیں وہ آپ کے شان کے لائق ہیں اور آپ ہی کے لیے ان کا ذکر ہونا چاہیے. اور یہ بھی ہمارے پیر و مرشد کا
فرمان ہے کہ جتنا بڑا کوئی حضور کا غلام ہے اتنا ہی بڑا وہ پیر ہے، یعنی کہ کسی بڑے سے بڑے شیخ کی علامت یہ ہے کہ وہ حضور کا بہت بڑا غلام ہے۔ تو جن بیلیوں نے بھی نعرہ لگایا تو وہ یقیناً محبت کی بنا پر ہے، لیکن الامر فوق الادب جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے لیے ہم نعرے لگاتے ہیں وہ ہی اگر اپنے مرشد گرامی کے لیے لگائیں تو اس میں بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ لوگ بھی اس پر اعتراض کریں گے جو پہلے ہی حضور کے غلاموں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو اس میں دین اسلام کی جو تبلیغ کا ایک سلسلہ آستانہ علی حضرت کرما والا شریف سے شروع ہوا ہے، اور ہم حضرت صاحب سرکار حضرت کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے مبلغ ہیں، تو تبلیغ دین کے لیے بھی ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف جوش محبت سے کام لیں بلکہ ہوش مندی سے بھی کام لیں، اور جو حکمت کے تقاضے ہیں ان کے مطابق اپنے قول کو، اپنے فعل کو، اپنے عمل کو ڈھال لیں۔ اور جس طرح سے ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سر منہ انحراف نہ کریں، اور جس طرح سے آپ کی مرضی اور منشا ہے اس کے مطابق ہی ہم چلیں، اسی میں ہماری عافیت ہے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نجات ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بہرحال سارے بیلیاں نوں جڑے بیلی نے، میں سمجھنا کہ جہاں بیلیاں نے نہ چاہدیاں نعرہ لگا دیتا انہاں دی محبت سی، لیکن میں یہ دسنا چاہنا کہ ہر چیز دے حضرت کرما والا شریف ایسا آستانہ وے کہ حضرت صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ دے جنہ بیلیاں نے زیارت کی ہے، چند چیدہ ہی نظر آتے ہیں، چند لوگ نظر آتے پے نے مینوں جڑے جنہوں نے حضرت صاحب کی زیارت کی، میں وینا پیا سامنے بیٹھے نے، اور پیچھے بھی کچھ لوگ بیٹھے نے ادب والے بیٹھے نے۔ حضرت صاحب پاک نے اس طریقے نال محفل میلاد بیان کیتی اور سنی کہ جدا انداز نرالا سی۔ آپ دی ولادت دے قصے آپ سن دے، آپ دے اور سنا دے، اس تو بعد نعت پاک نال آپ نو بہت محبت سی۔ جڑے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت کرما والا شریف دے سٹیج تے کسی وقت شاید نعتاں ذرا کٹ گئی سن، نہیں، حضرت صاحب پاک نعت سننا آپ دا ایک بڑا ہی محبوب، ایک بڑا ہی آپ دا بڑے محبت نال آپ نعت سنتے سن، اور پھر نعت خاں دے دل تک پہنچ کے آپ کو پتہ ہوندا سی کہ کس طریقے نال نعت پڑھدا ہے۔ اکثر و بیشتر اس وقت بھی جو لوگ جدوں نعت پڑھتے سن تے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ کر کے ہی پڑھتے سن۔ تو ایک باری میرا گمان ہے کہ لاہور شہر ایک بیلی نے اسی طرح ہی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیا، تو آپ جلال چاہ کے آکھن لگے بیلیا یا تو کی مراد ہے؟ تو وہ آکھن حضور آپ نو پتہ ہے میں کی جانا۔ آپ نے فرمایا کسی مولوی صاحب سے، مولوی جی تسی دسو کہ حضور یا روف ندا ہے، پکارن واسطے استعمال ہوتا ہے، یا جڑا ہے وہ قریب تو پکارن واسطے بھی ہے تے دوروں بھی پکارن واسطے بھی ہے، بعید تو بھی ہے قریب تو بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیلیا کو اپنے تو دور نے، السلام علیکہ ایھا النبی پڑھو۔ حضرت صاحب دی شان ورال وراسی آپ ویکھ لیندے سن، اور شریعت مطہرہ دی ترویج اور سنت پاک دا حسین
ایک سلسلہ آپ نے قائم کیتا، ہندوستان دے وچ بھی کیتا کہ ہندوستان دے وچ جڑے لوگ ہن تے بہت گھٹ رہ گئے نہیں، لیکن جنہاں لوگوں نے حضرت صاحب زیارت کیتی اج انہاں دی اولاداں اتنے موجود نے، لیکن جڑے لوگ باقاعدہ جوان سن اور اتنے جا کے آپ کو آپ دی میت بیٹھتے سن، میں کچھ لوگوں کی زیارت کی، انہوں کو گلاں سنیاں نے، تو اتنے پورا جڑا سلسلہ اسی طرح سی جی سنت پاک دے مطابق، بشریت مطہرہ دے مطابق نعتاں ہوندیاں سن۔ نعت کی ہے؟ سرکار دی تعریف، آپ دی ولادت باسعادت دے چرچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنہ تے احسان کیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت فرمائی سرکار دی، سب تو بڑا احسان آپ ہمیشہ یہ کہندے سن کہ جی اسلام وڈا احسان جڑا احسان اللہ کریم دا قرآن ہے، اور سرکار دی ذات مبارکہ سب تو بڑا، یہ تسی بارہا سنیا، یہی آپ دی جڑی ہے نا ساری عمر دی تبلیغ رہی۔ پھر جدوں ہندوستان اور پاکستان دے حالات، یعنی پاکستان بنیا ہندوستان، اور اتھوں ہجرت آپ نو کرنا پئی، تو اتھے آ کے بہت سارے لوگوں نے آپ نو یہ گلاں کیتیاں، اور یہ گلاں کہ حضور ہن پچھلے معاملات بھول جائیے تو تسی بیلیاں نو چھڑ دیو، تو حضرت صاحب پاک نے فرمایا کہ میں انہاں بیلیاں نہیں چھڑ سکتا، وہ بیلی کوئی وہ نہیں سن، یہ اج بھی جڑے بیٹھے نے اور جڑے قیامت تک جڑے اس آستان عالیہ نال متوسل ہون گے، آپ نے سب دے بارے گل کی، آپ نے فرمایا میں انہوں نہیں چھڑ سکتا، بلکہ زیادہ سمجھان والوں دی جگہ نو چھڑ کے آپ اتھوں آ گئے۔ یہ آستانہ بڑا عظیم آستانہ ہے، اور میں غریب، میرے تے جڑی ذمہ داری ہے، جہدے تے کچھ وقت گزر گیا، اگر کچھ تھوڑا بہت رہ گیا، تو اس حوالے نال میری کوشش یہ ہوئے گی کہ انشاءاللہ تعالی سنت مبارکہ اور حضرت صاحب دے طریقے تو علاوہ اتھے ماڑا جا بھی طریقہ سجے کھبے نہ ہوئے کوئی۔ اس واسطے میلاد پاک دا میرا پیغام آج دا ہے کہ تانوں مبارک ہوئے، سب تو پہلے تو اے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیتا، کوئی ہور جنس وچ پیدا کر دیندا تو پھر کی ہوندا، اور کسی ہور قوم وچ پیدا ہو جاندے جیڑی مسلمان نہ ہو سی۔ بہت سارے لوگ نے جڑے کسی اور قوم وچ پیدا ہون، کسی اور مذہب وچ پیدا ہون، خاص اللہ تعالیٰ دی مہربانی ہوئے تو چند ایک جڑے نے وہ دائرہ اسلام چ داخل ہوندے نے، کسی ایسی جگہ تے پیدا نہیں ہوئے اسی کہ جتھے اسلام دی خبر ہی نہ پہنچی، ایسے علاقے بھی سن کدی، شاید ہن بھی کوئی ہوئے جتھے خبر ہی نہیں پہنچتی، تے بندہ پیدا ہوندا ہے، وڈا ہو جاندا ہے، پتہ نہیں کس قسم دی ظلمت دا مذہب اختیار کردا ہے، خبر بھی نہیں پہنچتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنایا، اور پھر اس تو بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بنایا، اور حضرت کرموہ رشیف دے بیلی نے انہاں تے احسان خاص کہ حضرت صاحب دا غلام بنایا۔ ایک گل جیڑی ہے مینوں سمجھ چاہیے وہ اے کہ زندگی جتنی بھی گزر جائے، بندہ پاویں فرشتیاں دا استاد بن جاوے، لیکن آخرت دے وقت تھوڑا جا بھٹک جائے نا، اور آخرت خراب ہو جائے تو سارا کچھ ضائع ہو گیا۔ میں دعا کرنا اپنے واسطے بھی اور اپنے بیلیاں واسطے بھی کہ اے جڑی نسبت حضرت صاحب دی قائم رہے، اے محبت وچ اضافہ بر اضافہ ہی ہوندا چلا جائے، تاکہ جدو اس دنیا تو رخصت ہوئیے تو ساڈے وہ نسبت دا جڑا توق ہے، غلامی دا جڑا وہ پٹا ہے، وہ ساڈے گلاں چ ہوئے، جڑا دسے کہ اے بابے کرما والے حضرت صاحب دے خادم نے، اور حضرت صاحب دے جڑے خادم نے وہ تے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاص، کیونکہ حضرت صاحب دی شان ورال ورائے۔ میں بڑے ہی انصاف نال گل کراں گا کہ کرما والے ہو تسی انہاں دے بیعت ہو، اس حضرت صاحب اس ہستی دے بیعت ہو جنہاں نو
حضرت صاحب دا او قرب حاصل ہے کہ کوئی شخص اندازہ نہیں لا سکتا. کسی دے فکر کسی وچ ایک اندازہ نہیں ہو سکتا. بس اسی اپنے آپ بہتر انسان بنائیے. اور دوسرا اعلان میں کرنا سی کہ بڑی دیر ہو گئی اسی اکٹھا میلاد پاک اور عرس پاک کرانے ہیں. انشاءاللہ اس سال تک اکٹھا ہوئے گا. اگلے سال 2 مہینے تو زیادہ کچھ فرق پہ جائے گا. تو اگلے سال انشاءاللہ 11 اور 12 ربیع الاول 2 دن انشاءاللہ محفل میلاد ہوئے گی. اور ایتکی تو مینوں معلوم ہو رہا ہے کہ چند ایک بیلیاں دی دعوت دیتی گئی. اگلے سال انشاءاللہ دعوت عام ہوئے گی. بیلیاں 11 تاریخ نو بھی میلاد شریف ہوئے گا اور 12 ربیع الاول میں میلاد پاک ہوئے گا. یہ رات دی محفل اس طرح خوش ہوئی چونکہ وہ اس طرح سی کہ جی اسی شروع کریے رات نو اور اس وقت تک لے جائیے کہ ولادت سعادت دا جڑا وقت ہے. پھر میرا تو خیال ہی سی ویسے اس سال بھی. پھر اس تو بعد مشاورت دے نال بیلیاں نے گل بات کی تھی کہ بیلی تھکے آئے نے اور رات دا وقت ہے تو انہوں نے تھکاوٹ ہو جائے گی. تو میں پھر کیا چلو یہ ٹھیک ہے. تو ہوں یہ کریے کہ اج تو میلاد پاک ہوں ہے ہی. اس تو بعد لنگر شریف بھی کھاؤ جو بھی کچھ ہے وہ رج کے بیلی کھان. لنگر شریف رج کے کھانا چاہیے. تو کل اگر کچھ چند بیلی رہ جاندے نے کیونکہ دھند ہے میں باہر وہنا پیا کہ دھند بڑی تو مینوں بڑی پریشانی رہتی. میرا یہ خیال ہے کہ دھند مشورہ ہے اگر کسی نے جانا ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں بحفاظت لے جائے. لیکن میرا مشورہ ہے کہ دھند سفر نہ کرو. دھند جدو اتر جائے گی پھر سفر کریں گے. یہ ضرور ہے کہ اتنے تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے کہ آستانے تے انتظامات دی کمی ہے چونکہ تمہیں پتہ ہی ہے آہستہ آہستہ ہوندے پے نے لیکن اجے کمی ہے. پر دھند دے وچ سفر کرنے نال اللہ نہ کرے اگر کوئی معاملہ خراب ہو جائے کتے کہ موٹر کسی موٹر نہ ٹکرا جائے تو اس تنگی نالوں زیادہ تنگی تو نہیں نا. حضرت صاحب پاک پر ایک بیلی آیا ویکھو میں کی کراں میں تو حضرت صاحب جی گلاں آندیاں. حضرت صاحب کو ایک بیلی آیا تو مینوں ایک بندہ گل سنان لگ پیا. وہ دنیا تے نہیں نہ وہ مینوں پتہ یاد ہے باقی انہوں دا انتقال ہو گیا. اچھے بندے سن. حضرت صاحب دے بیعت تو نہیں سن باقی حضرت صاحب دے عقیدت مند سن نیاز مند سن. تو وہ آکھن لگے کہ میرا کوئی ملن والا بندہ آیا تو کوئی ذمہ سی تو آپ کو آیا تو آپ نے فرمایا بھی بیلی اتنے رات ٹھہر جا. اتنے آپ دا مکان جڑا ہوں سب بڑا پرانا ہو گیا شکستہ ہو گیا لیکن اس وقت بڑیاں باراں سن. تو آپ نے فرمایا بھی اتنے باہر جڑا نے نا کمرہ ہے جڑا کہڑا کمرہ سی حاجی جی میں بھول ہی گیا. مکان جڑا انہوں کی آدھے ساں آپ وڈا مکان بہرحال جی آپ نے فرمایا بھی اتنے ٹھہر جاؤ. غلام غوث کو غوث تو پھر غوث ہوں ہے باقی بیلی اس تو غلام غوث ہوں. آپ نے فرمایا بیلی تے ٹھہر جاؤ. کہنے لگا نہیں حضور میں جلدی ہے. یہ جلدی ایک بیماری ہے. یہ جلدی بھی بعض اوقات ایک بیماری ہے. رک جانا صبر کرنا ٹھہر جانا یہ بڑی برکت کی گل ہے. خیر وہ کہنے لگا میں جلدی ہے. آپ فرمایا بیلیا میری گل سن لا تو اتنے ٹھہر جا رات ٹھہر جا میں جو آنا پیا. نہیں حضور آپ اجازت فرما دو. زیادہ اصرار کوئی کردا سی پھر آپ اس کے اتنے زیادہ نہیں سر کرتے. آپ فرمایا چنگا بیلیا پھر توں جانا ہے نا تو ہولی ہولی جائیں. کس تے آیا حضور موٹر میری میں موٹر تے آیا. انہوں نے فرمایا پھر موٹر جیڑی نا آہستہ آہستہ چلائیں. اج کل ادوں موٹر کار لوکی آتے سن بہتا. آپ نے فرمایا ہولی ہولی موٹر چلائیں. باہر لو آہستہ آہستہ موٹر چلان لگ پیا. وارد رام دے کول جدو گیا نا تو اگے ٹرک سی وہ موٹر چاہ کے بچ گیا. وہ وجیا تو وہ موٹر ونگی چبی ہو گئی
چوٹاں لگ گئیاں، گوڈے گٹے جڑے سن وہ چھلے گئے، لیکن جان وہ بچ گئی۔ سست بڑی آہستہ آہستہ موٹر چلا کے جانا سی پیا کہ بھی چلو میں رہندا نہیں پیا۔ بندہ عقل والا سی اتوں فوراً آیا واپس، حضور میں آپ دا حکم جے پوری طرح مان لینا تو میرا نقصان ہی نہ ہوتا۔ تے پھر چل پائیں مشیناں تے مینوں ہو گیا نسیان، میں بھول جانا، پھر دوبارہ تو نہ مینوں یاد کرانی پہ، پھر گل کو ٹوٹی تے آکھن لگا حضور آپ دی مہربانی نال میں آہستہ موٹر چلائی، سٹاں تو وجیاں پر اللہ کریم نے میری جان بچا لی۔ تے یہ تھنداں تانداں جڑیاں نے نا، پھر تسی خیریت نہیں پہنچ جاؤ بھی میں کل شام تک مینوں جڑی نے پریشانی رہ گئی، پھر پوچھتا دستا رہنا بیلی ٹھیک نہیں خیر ہے۔ تو جڑے بیلی کچھ رہ گئے بہرحال کل صبح 10 بجے محفل میلاد پھر کرا لیا جے، پاویں تھوڑے جے بیلی ہوئے، کوئی 12 نو بھی تو محفل میلاد ہوئے نا۔ جڑے چلے گئے تو میں روکدا نہیں کسی نے، ٹھیک ہے نا۔ پر اگلے سال انشاءاللہ 11 اور 12 ربیع الاول نو بیلی آن، اور